الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم إخوانا. صدق الله العظيم. نہایت ہی واجب الاحترام صدر بزم حضرت علامہ پروفیسر شوکت چشتی صاحب، اس گاؤں کے محسن اعظم استاذ الاساتذہ حضرت مولانا قمر الدین صاحب، برادر مکرم ڈاکٹر ابو بکر صاحب، داعی وحدت حضرت علامہ قاری زبیر احمد صاحب، پیکر خلوص و وفا حضرت مولانا قاری عبدالغفور صاحب، و دیگر سٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، عزیز طالب علم بھائیوں، معزز سامعین حضرات، آج کی یہ نشست عنوان اس کا محفل ذکر ہے. جب میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ اس میں بیان کیا کرنا ہے تو قاری زبیر صاحب نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں. یہ تو میرا پسندیدہ موضوع ہے اور یہ وہ نکتہ ہے جس پر پوری امت آج بھی الحمدللہ جمع ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ذات رسالت مآب کے اوپر بات آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سب کچھ بھلا کر ایک جسد واحد کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے. سامعین محترم، تمہید میں زیادہ وقت نہیں لگاتا. جو آیت تلاوت کی ہے اسی کے متعلق آقا نامدار سید الکونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے، آپ کی سیرت مبارکہ میں سے چند ایک باتیں پیش کروں گا اور اس کے بعد اجازت لوں گا. قاری صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارا معمول عشاء تک کا ہے، پھر میری ایک حیثیت میزبان کی بھی ہے، اس وجہ سے میں کم وقت لوں گا اور ہمارے مہمان، ہمارے برادر مکرم ڈاکٹر ابو بکر صاحب کی گفتگو انشاءاللہ مفصل ہوگی. سامعین محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بہت کام ہوا. کتابیں لکھی گئیں، تقاریر ہوئیں، مواعظ ہوئے اور لکھے گئے بعد میں. اور آج کا زمانہ کتابوں کے اندر، بیانات کے اندر، مواعظ کے اندر ہر چیز محفوظ ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی خطیب آتا ہے اور اس موضوع پر بیان کرتا ہے تو ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بات ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں.
یہ بھی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ آج میں جس پہلو کے اوپر بات کروں گا یا میں نے جو سوچا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیسے تھا۔ چونکہ مجمع مخلوط ہے، طلباء کرام بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، ان کی بے ادبی بھی نہ ہو جائے۔ طلباء کرام کی استعداد اور ہوتی ہے، ہمارے بھائی باقی جو عوام حضرات ہیں ہمارے، ان کے لیے بھی کچھ اس میں سے موتی مل جائیں اور طلباء کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر میں خود اس بات کا محتاج ہوں کہ مجھے کچھ فائدہ ہو جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعامل کیسا تھا، یہ میرا سوال ہے جس پر آگے جواب میں انشاءاللہ ساری گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز گفتگو کے اختتام پر اللہ کی توفیق سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے توفیق دے کہ میں یہ بات صحیح معنوں میں خود بھی سمجھ سکوں اور آپ کو بھی سمجھا سکوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اس مجلس کے اندر ہر بندہ جو موجود ہوتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ توجہ حضور کی مجھے نصیب ہوئی۔ اچھا، یہ باتیں اس لیے بھی ہوں گی کہ ہم پھر اپنا بھی محاسبہ کرتے جائیں کہ ہمارا تعامل اپنے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ عمل کی نیت سے ہم نے بات کرنی اور سننی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ توجہ میری طرف ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سمجھتے ہیں کہ میری طرف ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سمجھتے ہیں کہ میری طرف ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر سمجھتے ہیں کہ میری طرف ہے، اور حضرات حسنین کریمین طیبین کی تو کہنا ہی کیا۔ آپ کے بارے میں تو جب تشریف لاتے ہیں کبھی آپ خطبہ موقوف فرما رہے ہیں، کبھی نماز کو لمبا کر رہے ہیں اور اٹھا کر فرما رہے ہیں ہما ریحانتی فی الدنیا والآخرہ، یہ میرے دنیا اور آخرت کے پھول ہیں۔ ہر کسی کو یہ گمان ہے کہ شاید سب سے زیادہ توجہ مجھے مل رہی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ توجہ مجھے ہے، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ توجہ مجھے ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما من نبی الا ولہ وزیران فی السماء ووزیران فی الارض فاما وزیرای فی الارض فابو بکر وعمر ووزیرای فی السماء فجبریل ومیکال۔ ہر نبی کے دو وزیر دنیا میں ہوتے ہیں، دو وزیر آسمان میں ہوتے ہیں۔ میرے دو وزیر دنیا میں ابو بکر اور عمر ہیں، اور آسمان کے اوپر جبرائیل اور میکائیل۔ اللہ اکبر۔ ہر صحابی کا گمان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا تعامل اتنا خوبصورت، اتنا پیارا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم ملتے تھے ہم اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح ہم سلام سے ابتدا کر لیں۔ کبھی بھی یہ موقع ہمیں نصیب نہیں ہوا، حضور خود سلام سے ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ کان یبدأ بالسلام لمن لقیہ، جو بھی ملتا حضور خود سلام سے ابتدا فرماتے تھے۔ اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیے، ہماری کیا امید ہوتی ہے؟ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہو رہا ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ پہلے بات کرے۔ حضور کا عمل مبارک کیا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ جب بھی ملتے تھے اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کبھی ہمیں موقع ملے سلام میں ابتدا کرنے کا، لیکن آپ علیہ السلام ہمیشہ سبقت لے جاتے۔ ہر صحابی یہ سمجھتا ہے کہ میرے محفل حضور ہیں اور میرے مجلس حضور ہیں اور شمع محفل میں ہوں۔ ہر صحابی یہ سمجھ رہا ہے۔ اچھا، یہ بات صرف سلام تک نہیں ہے، مصافحے پہ آ جائیے۔ ہاتھ سے جو مصافحہ ہوتا، اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صحابہ کرام مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود صاحب کی
اگر صحابہ کرام کی خود خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ وقت یہاں رہے، لیکن صحابہ کرام آپ کی جو ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے اور آپ کو ڈسٹرب نہ کرنے کی نیت سے ہاتھ پیچھے کرتے تھے، کبھی حضور نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ بخاری شریف کی روایت، علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام سلام فرماتے تو 2 ہاتھ آپ کے ہوتے تھے، جی 2 ہاتھوں کے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرا ہاتھ حضور کے 2 ہاتھوں کے درمیان تھا۔ مصافحے میں بھی صحابہ کرام اسی امید پر کہ کسی دن ہم ایسا ہو کہ حضور ہم سے ہاتھ چھڑائیں۔ یہاں پہ بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمارا کیا تعامل ہوتا ہے؟ ہم 2 ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، پھر ایک ہاتھ سے اگر کرتے ہیں تو کس طرح کا کرتے ہیں؟ بندے کو دیکھ کر ہمارا مصافحہ ہوتا ہے، کسی کو آدھے ہاتھ کا، کسی کو پوروں کا مصافحہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ماننے والے اس نبی کے ہیں کہ جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ چھوڑانے میں خود ہی حرکت کرنا پڑتی تھی، حضور کبھی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ تشریف فرمائیں، دور سے ایک صحابی آتے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں لمبا۔ آپ کو جب معلوم ہوا نا کہ یہ میری طرف آ رہے ہیں اور مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ اس انتظار میں رہیں کہ وہ آ کے کچھ پوچھے، آپ مکمل طور پر جب وہ پاس پہنچ جاتے تو ان کی طرف ہو جاتے، اور اس صحابی کو اور عربی بھائی کو اتنی تکلیف نہ ہو کہ وہ اپنا منہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب لائے، آپ اپنا کان مبارک اس کے منہ کے قریب لے جاتے تھے تاکہ یہ تکلیف میں نہ آئے۔ یہاں پر ایک بات طلباء کرام کی نظر، ذرا اندازہ لگائیے لطافت نبوی کا، اس نقطے پہ میں بات کرنے لگا ہوں۔ لطافت نبوی پہ ذرا توجہ دیجئے، کیا مزاج تھا، کتنی نزاکت تھی، کتنی نزاکت تھی۔ حضرت انس کی والدہ حضرت ابو طلحہ انصاری کی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور آپ کے پیشانی مبارک پر پسینے کی قطرے اور بوندیں موجود تھیں، اور میں قریب گئی اور میں اس کے اوپر سے پسینہ اکٹھا کر کے ایک ڈبی میں ڈال رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے متوجہ فرمایا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ جی حضرت ام سلیم فرماتی ہیں پوچھا مجھ سے کہ کیا کر رہی تھی، جواب سننے والا ہے، میں لطافت نبوی بیان کر رہا ہوں۔ ام سلیم کہتی ہیں نعطر بہی عطورنا، ہم آپ کے پسینہ مبارک سے اپنے عطروں کو خوشبو دیتے ہیں۔ اتنا خوشبو کا استعمال حضور فرماتے ہیں، اتنا خوشبو کا استعمال فرماتے ہیں۔ لطافت کی ایک اور بات یاد آ گئی، سنتے جائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی لایا گیا ایک ایسے برتن میں جس میں چند دن پہلے آپ مزاج نبوت کے خلاف کوئی چیز استعمال ہوئی تھی، آپ نے فرمایا نہیں یہ ابھی لے جائیں، اس میں میں استعمال نہیں کروں گا۔ یہ لطافت نبوی بتا رہا ہوں طلباء کرام، لطافت کی بات ہو رہی ہے اور اس شخص کے بارے میں نے بات کرنی ہے، اس لیے یہ تمہید باندھ رہا ہوں۔ اتنی لطافت ہے، فرماتے ہیں جس آدمی نے من اکل من هذه الشجرة المتنى، جس نے اس پیاز کو کھایا وہ لا یقربن مساجدنا، وہ مسجد میں نہ آئے، کیوں؟ فإن الملائکۃ تتأذى ما يتأذى منه الانسان، کہ فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف اٹھاتے ہیں جن سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ منہ سے اگر سمیل آ رہی ہے تو مسجد میں نہ ہو، اتنی لطافت ہے۔ اور اب اس صاحب پر آئیے جو آپ کے پہلو میں آ گیا ہے، جس کی طرف آپ نے کان مبارک یوں کیا ہوا، یہ سفر سے آئے ہیں، ممکن ہے تھکاوٹ ہو، پسینہ ہو۔ عرب کی زندگی اس وقت کے عالم کو تصور میں لائیے کہ کتنی گرمی ہوتی تھی، اور یہ پنکھے اور اے سی اور یہ سہولیات نہیں، اور پھر ممکن ہے وہ سفر سے آئے ہیں، خالی معدے کی وجہ سے منہ سے بھی کچھ مہک آ رہی ہو، اور وہ صاحب برابر میں بیٹھے ہیں، اور اس وقت تک آپ علیہ السلام اپنا کان مبارک اس کے قریب رکھتے تھے جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ فرما لیتے تھے۔ اتنی لطیف طبیعت والا نبی ایسے شخص کی بات اتنی توجہ سے سن رہا کہ آپ کا اس صحابی کو لگتا تھا کہ حضور کا پورا جسم کان بن گیا ہے،
پورے جسم سے آپ مجھے سماعت کر رہے ہیں، اتنی توجہ سے. اور باہر سے آنے والے کو ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ جو بات کرنے والا یہ کوئی بڑا آدمی ہے. آگے میں نہیں کہتا بات، شاید یہ کوئی بڑا آدمی ہے اور سننے والا کوئی، لیکن آپ نے اتنی توجہ سے بات کی. اب آئیے اپنے رویے اور تعامل پر، ہم کتنی توجہ سے سنتے ہیں. ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے، آج کل تو اللہ معاف کرے ہم کتنے دستیاب ہیں لوگوں کو. یہ بڑا عجیب سوال ہے. جسمانی طور پر فزیکلی اگر دستیاب ہوں بھی تو ذہنی طور پر ہم وہاں نہیں ہوتے. جسمی ہاں ہونا قلبی لدیکم والی بات ہوتی ہے. بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، دماغ ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور توجہ ادھر ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ کیسے پوری کی پوری توجہ اس ایک مہمان کو دی. اور اتنی توجہ کا نتیجہ یہ نکلنا ہی تھا کہ وہ سمجھے کہ شاید جتنا اہم میں ہوں اس مجلس میں کوئی اور نہیں ہے. میں نے شروع میں عرض کیا نا، ہر آنے والا ہر مجلس میں شریک بندہ یہ سمجھتا تھا کہ اس مجلس میں سب سے اہم میں ہوں، سب سے اہم میں ہوں. خیبر فتح ہوتا ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما گئے تھے حبشہ، افریقہ کے ممالک میں، وہاں سے تشریف لا رہے ہیں. اتفاق سے ایک ہی دن یہ واقعہ ہوتا ہے، خیبر بھی فتح ہوا، حضرت جعفر بھی تشریف لاتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خیبر نے ہمارے دن بدل دیے، اس کے بعد کبھی ہمیں فاقہ نہیں ہوا. خیبر کے بعد ہمیں کبھی ہم بھوکے نہیں سوئے. اتنی بڑی خوشخبری والا دن ہے. اور حضور اپنے مہمان صحابی کا اکرام کس طرح کر کے فرما رہے ہیں، افرح انا بقدوم جعفر ام بفتح خیبر، کہ میں آج اس پہ زیادہ خوش ہوں کہ خیبر فتح ہوا یا اس پہ زیادہ خوش ہوں کہ جعفر تشریف لے کے آیا رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہمان کا اکرام، آنے والے کو اتنی توجہ دینا، اتنی توجہ دینا. پھر اس نے یہی سمجھنا تھا کہ میں ہی شاید سب سے اہم ہوں. اور مصروفیت کا تو عالم سیرت کی کتب پڑھنے سے اور علماء کرام کے بیانات سن کے اندازہ آپ کو ہوگا کہ کتنے غزوات، مہمات آپ کے تھے. یہ تو مدنی زندگی ہے. مکی زندگی میں کتنی مصروفیت تھی. قرآن کہتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، سارے کا سارا دن آپ تو ایسا جیسے کہ تیراکی ہو رہی ہے، اتنا کام تھا. یہ سبح کا لفظ علماء کرام موجود ہے، میں کوئی زیادہ جرت نہیں کرتا. استاذ الاساتذہ حضرت مولانا شوکت چشتی صاحب موجود ہیں، لیکن ایک بات طالب علمانہ رائے عرض کیے دیتا ہوں کہ تیراکی جو ہے نا، یہ نوجوان جانتے ہیں کہ سب سے مشکل ایکسرسائز ہے. اس میں جسم کا ہر آرگن، ہر حصہ جو ہے وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں انسان خوب مشقت میں ہوتا ہے. اس لفظ کے ساتھ قرآن کہتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کی اتنی مشقت کا معمول ہے، اتنی مصروفیات. میں غزوات کی بات نہیں کرتا، میں مہمات کی بات نہیں کرتا، ایک عام دن کی بات کرتا ہوں. آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک اعرابی صحابی آتے ہیں، آپ کی سواری کی نکیل پکڑ کے روک لیتے ہیں، سوال شروع کر دیتے ہیں. ایک سوال، دوسرا، تیسرا، آپ جواب دیتے جا رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے آؤ، مجھ سے وقت لے کے آؤ. دستیابی حضور کی ہر ایک کو اتنی تھی، وہ کہہ سکتا تھا، وہ حق بجانب تھا کہ سب سے زیادہ اہم آپ کے لیے میں ہی تھا. جب تینوں سوال ہو گئے، جواب ہو گئے، پھر فرمایا دع الناقہ، میری سواری کو چھوڑ دے، مجھے جانے دے. یہ اخلاق. صحیح بخاری کی روایت ہے، کانت الامۃ من اماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت. اللہ اکبر. کہ ایک باندی، اس کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھی ہیں بہت ساری باتیں کہ وہ تفصیل ہے، لیکن میں صرف جو میں نکتہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جہاں چاہتی لے جاتی ہے، آپ کے ساتھ آپ چلتے رہتے ہیں. آپ
ہم ذرا میں تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، اس سے آگے آ کر ہمیں کوئی بندہ بھی ہمیں پکڑ کر صرف 2 قدم چلائے، پوچھنا شروع کر دیں، ہاں جی خیریت، کدھر لے کے جا رہے؟ اللہ اکبر. اب وہ بھی تو یہی کہتی ہوگی کہ میں بھی جب حضور کے پاس جاؤں تو مجھے بھی اتنا ہی وقت ملتا ہے جتنا ابو بکر عمر کو ملتا ہے. حضرت ابو بکر حضور کے انتقال کے بعد ایک حضرت عمر کو فرماتے ہیں تعال، آئیے میرے ساتھ. کس لیے؟ لنزور ام ایمن کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها. آئیے ذرا ام ایمن کے گھر چلتے ہیں جیسے حضور خود تشریف لے جایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر کو حضور لے کے جاتے تھے. ابو بکر بھی یہی سمجھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور کے لیے اہم ہوں، اور وہ بھی سمجھ رہی ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں بھی ساتھ چل پڑتی ہوں. اللہ اکبر. گھر کی زندگی میں آ جائیے تھوڑی دیر کے لیے. گھر والوں کو کتنا وقت، یہ نہیں کہ اتنی مصروفیت والا بندہ ہوتا ہے نا اس کی طبیعت، ہم اس سے سیکھنا ہے میرے بھائیوں، ہم نے سیکھنا ہے. ہماری جب شیڈول ٹائٹ ہوتا ہے، مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا اثر گھر پہ پڑتا ہے، اور ہم گھر میں آگے کہتے ہیں ایک میں باہر مصروف ہوں، ایک گھر میں تم نے جو ہے یہ کیا ہوا، بچوں کو ڈانٹ، یہ وہ. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی کے پاس حبشہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ اپنا ایک روایتی کھیل کھیل رہے تھے. حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کر رہا ہے میں یہ کھیل دیکھوں. آپ نے حضرت عائشہ کو پیچھے کیا، خود آگے کھڑے ہو گئے، فرمایا دیکھو. اب وہ دیکھ رہی ہیں. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے صاحب مطالعہ حضرات تشریف فرما ہیں، تصور کریں وہ نبی جو بچپن میں مشرق و مغرب کو دیکھ چکا، جی بچپن میں ساری دنیا تقریباً دیکھ چکا. ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق ڈاکٹر بکر صاحب یہ ہے کہ آپ چائنا تک کا آپ کو ایکسس تھا فزیکلی، دوسرا نہیں فزیکل ایکسس. لیکن رومن امپائر کی بات تو ہے، وہاں تک تو تھا یہ. آپ کو کیا دلچسپی ہے اس میں؟ لیکن دیکھیے گا ذرا، آپ حضرت عائشہ کو دکھانے کے لیے کھڑے ہیں، حضرت عائشہ دیکھے جا رہی ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوچھتے اسائمت یا عائشہ؟ طلباء کرام آپ سے پوچھ رہا ہوں، سام یسأم لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وہم لا یسأمون. اسائمت یا عائشہ، کیا تھک گئی ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ نہیں، تھوڑا اور دیکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تک، فرمایا ٹھیک ہے. یہ اس نبی کی زندگی گھر کی بتا رہا ہوں جس کی باہر کی زندگی پہلے تھوڑی سی ہلکا سا اشارہ دیا ہے. گھر میں کتنی بردباری، کتنا حلم ہے کہ حضرت عائشہ جب فرماتی ہیں کہ کنت انا، وہ میں ہوا کرتی تھی، التی اسم، جو تھک جایا کرتی تھی. حضور نہیں تھکتے تھے. میرے بھائیوں حضور کی گھر کی زندگی سیکھنی ہے، ان چیزوں کو گھر میں لے کے آنا ہے. خطاب میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ذکر کی جا سکتی ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صورت سے متعلق ہے، یعنی وہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں. آج قاری صاحب کے حکم کے مطابق محبت کی باتیں ہیں، تو محبت یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ حضور کی سیرت کیسی تھی. اچھا صرف یہ نہیں کہ بڑوں کو اتنا ٹائم ملتا تھا، چھوٹے بچے بھی. 2 چھوٹی چھوٹی روایتیں. حضرت جعفر جن کا پہلے ذکر کیا، انہی کی بیٹی. قاری صاحب بتائیے گا، میرے حساب سے 7 منٹ رہتے ہیں میرے حساب سے، اگر کم ہوئے تو بتا دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. انہی کی بیٹی بچپن سارا افریقہ میں گزرا، حبشہ میں. اسی کلچر میں، اسی تہذیب میں بڑھوتری ہو رہی ہے، سب کچھ. مدینہ شریف میں آ گئی. لباس وہ زرق برق لباس. ڈاکٹر بکر صاحب جانتے ہیں ہماری اسلامی یونیورسٹی میں 60 ملکوں کے لڑکے پڑھتے ہیں، تو وہاں کے لڑکے بھی ایسا لباس پہنتے ہیں جو یہاں کی لڑکیاں بھی نہیں پہنتی. اتنا زرق برق لباس ہوتا ہے. اب وہ جب مدینہ شریف میں آئے، ان کو نہیں اندازہ تھا یہاں کی ثقافت کا. ان بچیوں نے اس طرح کا لباس پہنا. وہ بچی جب پہن کے آئی تو مدینہ کے بچوں اور بچیوں نے اس کا، جیسے ہوتا ہے بچے مذاق تھوڑا بہت، تو آپ نے اس کو اپنی گود میں لیا اور حبشہ کی زبان میں حسنتن نہیں کہا، سنتن سنتن، ہاں کو حذف کر کے بتایا.
ہا کو حذف کر دیا تاکہ اس بچی کے ساتھ فریکوینسی میچ ہو جائے. اور طلباء کرام کافیہ اور شرح جامی میں آپ پڑھتے ہیں کہ الف لام کو میم سے کب تبدیل کیا جاتا ہے. جی یہ واقعہ یہ قاعدے تو ہم نحو کی کس لیے پڑھتے ہیں، میں وہ بھی ایک مثال عرض کر دوں. ایک صاحب آ کے پوچھتے ہیں ام من البر صیام فی سفر ام من البر صیام فی السفر، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس قبیلے سے ہیں جہاں پر الف لام کو میم سے تبدیل کیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں ام من بر صیام فی سفر. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے میری زبان سیکھ کے آؤ، آپ نے اسی زبان میں جواب دیا لیس من بر صیام فی سفر، ان کی زبان میں جواب دیا، اس مخاطب کے لیول پہ آ کر ان کے درجے. چھوٹے صحابی ہیں، کبوتر پالا ہوا ہے. جی مشہور روایت ہے، باب المزاح میں محدثین نے نقل کر دیا. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ محدثین جس بات کو مزاح میں ذکر کر گئے فقہاء نے اس سے 100 مسائل کا استنباط کر دیا. باب المزاح میں ذکر کیا، وہ کبوتر فوت ہو گیا، حضور علیہ السلام اس کے گھر تعزیت کے لیے گئے اور یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس بچے سے کبوتر کے بچے کی تعزیت کی. کسی جب آپ علیہ السلام کا سماعت میں نے عرض کر دی، آپ کا سلام عرض کر دیا، جب آپ کوئی بات فرماتے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال شیئا اعادها ثلاثا، جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو کم از کم 3 بار دہراتے، کیونکہ وہاں پر مجمع مخلوط ہے. عبداللہ ابن مسعود بھی موجود ہیں جو 6 نمبر کے مسلمان ہیں، ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں جو 1 نمبر کے مسلمان ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں جو بچوں میں سے پہلے اسلام قبول کر رہے ہیں. لیکن ان میں اشرین کا وفد بھی موجود ہے جو ابھی عربی زبان کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ان کے لیے 2 دفعہ، اپنے صحابہ 1 دفعہ، اور ان میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہے جو کہہ رہا ہے افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل نیا ہے جس کے ابھی یہ بھی نہیں پتا. کیونکہ آپ میں اب خود ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں، میں یہ بات نہیں کر سکتا کہ آپ ایسے تشریف فرما ہوا کرتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اب اس پہ بیٹھ کے تو میں یہ بات نہیں کر سکتا، میں نیچے بیٹھا ہوتا تو مجھے یہ بات زیب دیتی تھی، لیکن بہرحال معمول ہے، کیا کر سکتے ہیں. افیکم محمد اس کے لیے آپ نے 3 دفعہ فرما دیا تاکہ ہر کسی کو اس مجلس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے. سامعین محترم، میرا وقت جو یہاں کی گفتگو کا تھا وہ تقریباً مکمل ہے. ویسے اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے انشاءاللہ، اللہ نے مجھے ابھی وقت دیا ہے، یہ یہاں کی گفتگو کا وقت میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً مکمل ہو رہا ہے. خلاصے کے طور پر چند باتیں 2 سے 3 منٹ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ کا تعامل اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ کیسا تھا. آپ سلام کیسے کرتے تھے، سلام کا جواب کیسے دیتے تھے، مصافحہ کیسے کرتے تھے، آپ کسی کی بات سنتے کیسے تھے، آپ کسی کو اگر آپ سے کام پڑ جاتا تھا تو کتنی توجہ ان کو ملتی تھی، گھر کی زندگی آپ کی کیسی تھی. میں نے ہلکے ہلکے اشارات کیے ہیں، ہلکے ہلکے، تاکہ صرف بات جو ہے وہ ایک انداز کی طرف آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ کس طرف اب ہم نے اپنے مطالعے کے رخ کو موڑنا ہے. طلباء کرام، فقہ السیرہ ایک نیا ٹرینڈ ہے ریسرچ کا، تحقیق کا، کہ سیرت کے واقعات سے استنباط کیا جائے کہ اس سے کیا کچھ نکل رہا ہے. حدیثوں کو اس نیت سے پڑھا جائے جس نیت سے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی پڑھا کرتے تھے، کہ ہم سمجھیں کہ حدیث اور کن کن جہاد کی طرف جا رہی ہے. ابھی جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی یا ابا عمیر والی، اس کے بارے میں جب میں مطالعہ کر رہا تھا ایک دفعہ تو مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے مسائل امام اعظم کے بارے میں لکھا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے جو محدثین نے باب المزاح میں نقل کی ہے 100 مسائل کا استنباط کیا ہے. تو یہ حدیثوں کا مطالعہ اس نیت سے کرنا کہ ہم اس سے کچھ سمجھیں، سیرت کا مطالعہ اس نیت سے کرنا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ موسوم جب بھی کوئی محفل ہو، جب بھی کوئی مجلس ہو تو اس میں یہ انداز ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیسی تھی، آپ نے تعامل کیسے کر کے دکھایا ہے،
کیونکہ قرآن کہتا ہے. اب میں آتا ہوں اس آیت کی طرف جو میں نے شروع میں پڑھی تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن من اصدق من اللہ قیل. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. جن کو تم ماڈل سمجھ رہے ہو، جن کو تم آئیڈیالائز کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. بہتر نمونہ ہے تو کون ہے؟ آمنہ کا لال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. سامعین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور کی صحیح معنوں میں سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. میری اس حاضری کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، اس کو ہر قسم کے شر کے دروازوں کو بند کرنے کا ذریعہ بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اپنے میزبان تو خیر میں نے پہلے عرض کیا، ہم خود بھی ہیں، لیکن بہرحال قاری زبیر صاحب کی دعوت، قاری صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے یاد فرمایا. اور یہ تمہید میں باتیں کہنی تھی، لیکن چونکہ وقت میں نے اپنا پورا کر کے اب میں کہوں گا، کیونکہ اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ میرا شامل نہیں ہوگا. قاری صاحب نے مجھ سے 4-5 مہینے پہلے بھی بات کی تھی. پھر یہاں پر ایک تعزیت کے لیے آئے تھے، ہمارے استاد ہیں وسیم صاحب، ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اس دن. پھر دوبارہ مارچ کی تاریخ کی بات ہوئی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ جی ہم ہر وقت حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.